بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے اللہ کے ذکر سے مشکلات کا حل۔ اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کی مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید نوازوں گا، بخش دوں گا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کا جب ذکر کریں، اللہ جو ہے وہ آپ کا ذکر کرے اور بہتر محفل میں کرے۔ آپ یہاں پر اگر کچھ لوگوں میں بیٹھ کے یہ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں کی جماعت کے سامنے آپ کا ذکر کرے۔ ایسی سچویشن بتا دے گی قرآن، پھر بھی ہم غافل ہیں۔ اچھا، مجھ سے اکثر جب یہ بات ہوتی ہے، کیونکہ وظائف کے لوگ بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں، وظائف پہ جتنی ویڈیوز آتی ہیں اس پہ اتنی مخالفت اور اتنی تنقید لوگ بلا وجہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی ہیں وہ لوگ شیطان کی ٹرانس میں، اور وہ شیطان جب ان کو تھوڑا سا وہ بہکاتا ہے تو فٹافٹ کمنٹ مارتے ہیں کسی بھی ویڈیو پہ، جناب یہ وظائف فضول ہیں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ یا مجھے ایک بات بتائیے، یہ میں نے ذکر کی، آپ کو بات کی کہ ذکر سے، اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اسی کے اندر ایک بخاری شریف کی حدیث بھی آپ کو پیش کروں گا، اور پھر ساری چیزیں ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ان لوگوں کے ہونٹ سل جانے چاہیے، منہ کو تالا لگ جانا چاہیے جو وظائف کو، اس ذکر کی ان چیزوں کو برا کہتے ہیں کہ جی یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، تھوڑا سا اس کو سنیے کہ اصل معاملہ کیسے ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت یہاں زمین پر ایسی ہوتی ہے جو جہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، بیٹھ کر جب ذکر کریں، کوئی بندہ تنہائی میں کرے یا لوگوں میں محفل میں بیٹھ کر کریں، تو اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک کے وہ فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسرے فرشتوں کو بھی وہاں بلاتے ہیں۔ یہ وہ محفل جو ہے وہ جب چاہے وہ تنہائی میں ہو ذکر اللہ کا، چاہے وہ چند لوگ مل بیٹھ کر کریں، تو وہ جب بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر فرشتے، ملائکہ جو ہے، وہ ملائکہ جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سے سب جانتے ہوئے کہ یہ انسان کیا کر رہے ہیں، اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، رب العالمین یہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے، رب العالمین انہوں نے تجھے دیکھا نہیں، اگر انہوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو یہ کچھ اور زیادہ کرتے۔ اچھا، اللہ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ آپ کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ کی رحمت چاہتے ہیں، یہ جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں جی، انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ جنت دیکھ لیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ اس کی طلب کریں گے، اس سے زیادہ تسبیح کریں گے اور زیادہ خواہش رکھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ کیا یہ بندے جو ہے یہ کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ پاک انہوں نے دوزخ نہیں دیکھا ہوا۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر یہ دوزخ دیکھ لیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ پھر اس سے زیادہ اس سے بچنے کے لیے آپ سے دعا کریں گے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ انہیں خوشخبری سنا دو کہ یہ جتنے لوگ اللہ کا یعنی میرا ذکر یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا اور ان کی ہر ضرورت پوری کر دی۔ تو آپ بات صرف یہ ہے کہ اس حدیث کو سنانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، اور حدیث میں اس حدیث کے ریفرنس سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے اس حدیث کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ان بندوں کو ذکر کرنے والوں کی ہر ضرورت بھی پوری کر دیتا ہے، ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، کسی بھی آیت کی تکرار بتائی جاتی ہے، یہ آیت 100 دفعہ پڑھ لیں، 500 دفعہ پڑھ لیں، اللہ کا یہ اسم جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ آپ تسبیح پڑھ لیں، 1000 دفعہ آپ آیت کریمہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ذکر کی بتائی جاتی ہیں، ذکر کرنے کی، یہ ذکر ہی ہے نا۔ جی سورہ قریش کو
100 دفعہ پڑھ لیں یا سورہ کوثر کو 129 دفعہ پڑھ لیں، یہ سب ذکر ہی ہے نا تو اللہ کے، اور کیا ہے مجھے بتائیے؟ تو اللہ کا ذکر ہی ہے نا، تنہائی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، مصلی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے آ نہیں جائیں گے، پھر اللہ پاک اپنی ضرورتیں پوری کر نہیں دے گا؟ بیسیکلی ہمارا یقین کامل ہی نہیں ہے اس بات پہ، اور ہم پھر مذاق اڑاتے ہیں وظائف بتانے والوں اس کا۔ بھائی اللہ کا ذکر کرنا مقصود ہے، نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے، باقی کی باتیں ہر کوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کو پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو پھر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی ذکر کی محفل کروا لے یا وہ کسی محفل میں شریک ہو جائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو تنہائی میں بیٹھ کر روزانہ اللہ کا ذکر کیا کرے، تو اس سے بہتر برکتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی کو اس طرح سے مینیج کر لیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، استغفار کے لیے چلتے پھرتے استغفار کیا کریں، کیونکہ ہماری چلتے پھرتے ہماری نظروں سے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گناہیں خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد درود شریف کے لیے ایک ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد ہی چلیں ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، کم از کم 5 تسبیح درود شریف کے ہو جائیں، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں۔ یعنی اگر آپ فجر کی نماز کے ٹائم پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، ضرورتیں حاجتیں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر کی گہرائیوں کی ہر بات جانتا ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے، وہ آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کر دے گا، آپ کی مغفرت بھی کر دے گا اگر صبح کے وقت کر لیں۔ نہیں تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر ٹائم نکال لیں، عشاء کے بعد ٹائم نکال لیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں، یا کچھ ایسی محفلوں میں جایا کریں جہاں ذکر اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہو، تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور آپ کو آپ کے ضرورتیں اور آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، آپ کی بخشش ہوتی ہے، آپ کے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ ذکر جو ہے اس میں کیا کیا، دیکھیے مختلف اولیاء کرام کے مختلف طریقے کار رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں بھی ذکر خفی ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، مختلف اولیاء کرام کے ذکر کے، لیکن میں آپ کو اس میں ذات کا ایک ذکر بتا دیتا ہوں، یا اللہ، اس میں ذات یا اللہ، اللہ کا نام، اس میں ذات کا ذکر آپ کیا کریں۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ کم سے کم آپ 2500 دفعہ ڈیلی 2500 دفعہ آپ مغرب کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ لیں، فجر کے بعد کا ٹائم رکھ لیں، آپ اللہ کا بس آنکھیں بند کر کے تصور میں اللہ کو، آپ خانہ کعبہ کو تصور کر لیں اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے اللہ کو پکاریں 2500 دفعہ، ہی نہیں 25 تسبیح کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر زیادہ آپ کو لطف آتا ہے، زیادہ آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ اس کی 4444 تسبیح کر لیں، اور یہ آپ کچھ دن کر کے دیکھیں۔ اس میں ذات کا یہ ذکر، یہ آپ 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، 41 دن، میں یہ یقین سے کہتا ہوں اگر آپ 11 دن بھی کر لیں گے نا تو آپ 21-41 نہیں، آپ پھر ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا لطف اور اتنی عنایات اور اتنی برکات اس ذکر سے آپ کو ملنے والی ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں نا، جب آپ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہیں، بتانے کا مقصد حدیث کا یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ویڈیو طویل کرتے ہیں، ہم ویڈیو طویل نہیں کرتے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک استاد کا کام یہ ہے کہ وہ سب چیزیں آگے پیچھے کی سب بتائے کہ یار یہ کس طرح سے ہے۔ اب حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرشتوں سے کیا سوال کیے اور کیا جواب آیا، اور آپ کو اس ذکر کے ریٹرن میں کیا ملنے والا ہے، بس اس یقین، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے اس عمل کے بعد آپ کو کیا ملنے والا ہے، پھر ذکر کریں، اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی پابندی اسی طرح سے رکھیں۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، بس اللہ کے رستے پہ چلنے والے بن جائیے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگر زندگی رہی تب تک کے لیے